بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ اور رسول پر افتراء پردازی کا زور ہوگا۔ اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے، اور نہ ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے، اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے، اور قرآن والے اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے، اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے، مگر بے تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجاں ہوں۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے ہیں، گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں۔ کتاب ان کی پیشوا نہیں، ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے، اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا گئے، یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی موت آ گئی تو ان کی معذرت کو ٹھکرا دیا گیا اور توبہ اٹھا لی گئی، اور مصیبت و بلا ان پر ٹوٹ پڑی۔ اے لوگو، جو اللہ سے نصیحت چاہے اسے ہی تو توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے، اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں۔ جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ جو اس کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں، اور جو اس کی قدرت کو جان چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھیں جس طرح صحیح و سالم خارش زدہ سے یا تنگ دست بیمار سے۔ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کا نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو جب تک اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم کا، اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے، اور ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔